بانی چیئرمین پی ٹی آئی اور علی امین سے کہتی ہوں کہ ٹھیک ہے آپ نے 2-3 پولیس والوں سے بات کی ہوگی، آپ پولیس والے تو آپ کے ساتھ ملے ہوئے ہوں گے، ان کو تو پتا ہوگا آپ کی اسکیم کا، لیکن جو باقی پولیس والے ہیں، اگر کل کو یہ خانہ جنگی ہو جاتی ہے، فوج اور پولیس، کیونکہ پولیس کا ادارہ جو ہے وہ فوج کے بعد دوسرا ادارہ ہے، اگر فوج اور پولیس آپس میں لڑ پڑے خیبر پختونخوا میں، کیونکہ حالات اس حد تک پہنچ چکے ہیں وہاں پر، مزید گاڑیاں جو ہے بھر بھر کر پولیس کی لائی جا رہی ہیں خیبر پختونخوا علی امین اور بانی چیئرمین پی ٹی آئی کے ایما پر، تو خدا نہ خواستہ اگر خانہ جنگی ہو گئی تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ ویسے علی امین نے ایک اور بات بھی کہی خواتین کے بارے میں، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ انہوں نے شاید ایک سیاسی شخصیت کے بارے میں بات کی، میرا اس سیاسی شخصیت سے کوئی تعلق نہیں ہے جن خاتون کے بارے میں بات کی، ان کے بارے میں جن کے بارے میں بات کی، لیکن پاکستانی ویسے ان کی مینٹلٹی جو ہے، انہوں نے خواتین کے بارے میں جو بات کی، آپ کو اتنی تمیز ہونی چاہیے کہ آپ خاتون سے کیسے بات کریں، چاہے وہ کوئی بھی خاتون ہو۔ میرا جن سیاسی خاتون کے بارے میں انہوں نے بات کی، میرا ان سے نظریاتی اختلاف ہے، ان کی پالیسیز پر میں تنقید کرتی ہوں، ان کی گورنمنٹ پہ میں تنقید کرتی ہوں، لیکن جو پاکستان کی عورتیں ہیں وہ یہ سمجھ چکی ہیں کہ یہ جو پارٹی ہے نا، یہ عورتوں کو ہمیشہ ان کی تذلیل کرنے میں لگی ہوتی۔ لیکن میں علی امین کو یہ بتانا چاہتی ہوں اور بانی چیئرمین پی ٹی آئی کو بھی کہ پاکستان کی عورتوں کی مونچھیں جو ہے نا وہ آپ سے بڑی ہیں اور ان کو تاؤ دینا بھی آتا ہے، یہ آپ یاد رکھو۔ عائشہ گل علیہ تو آپ کو یاد ہے، اصلی بہادری الگ ہوتی ہے اور سرکس کی جو جوکری ہے نا وہ الگ ہوتی ہے۔ دیکھیں اس وقت جو صورتحال ہے خیبر پختونخوا میں دیکھ رہی ہوں، میں بلوچستان میں دیکھ رہی ہوں، یہ جو پاکستان کے لیڈرز ہیں، یہ جو شہباز شریف صاحب ہیں، یہ جو مریم نواز ہیں، یہ بلاول ہیں اور علی امین ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ دھرنوں میں موجود ہوتے، عوام کے ساتھ ہوتے، کبھی تو ان کے پاس جاتے، ان کی بات سنتے۔ ان میں سے کوئی بھی، میں تو سمجھتی ہوں کہ ان کو وکالت کے لائسنس دینے چاہیے، ان کو وکیل بننا چاہیے عدالت میں صرف باتیں کرنے کے لیے، یا کوئی اینکر پرسن ان کو ہونا چاہیے میڈیا پر، کیونکہ صرف زبانی تقریروں سے، تقریری زبانی مقابلوں سے، جھوٹ موٹ کے مقابلوں سے، کیونکہ پیسے کھانے میں تو سارے مصروف ہیں ماشاءاللہ، تو اس کی بجائے اگر آپ حقیقی طور پر گراؤنڈ میں آپ عوام کے ساتھ ہوتے تو پاکستانی عوام کا یہ حال نہ ہوتا۔ پاکستانی عوام کو بھی ہوشیار ہونا چاہیے، ان کو بھی سکور بورڈ بنانا چاہیے۔ 3 صوبوں میں حکومتیں ہیں، 4 صوبوں میں حکومتیں ہیں، سندھ میں کیا پرفارمنس ہے، اب مقابلہ کس چیز پہ ہونا چاہیے؟ مقابلہ یہ ہونا چاہیے، پاکستانی عوام یہ دیکھیں کہ آٹا کس نے سستا کیا، گھی کس نے سستا کیا، کرپشن کس نے کم کی، رشوت کس نے ختم کی، بجلی کس نے بنائی، عوام کے ساتھ جو ہے اس کے غم میں کون موجود رہا۔ عوام کو اس پر سکورنگ کرنی چاہیے، نہ کہ جو ہے وہ بلائنڈلی آپ ان کے پیچھے جائیں اور ان کو لیڈر مانیں۔ یہ پاکستانی عوام کی بہت بڑی غلطی ہے۔ اچھا، میں یہودی لابی کی بات کر رہی تھی، تو یہودی لابی پاکستان میں کام کیسے کر رہی ہے؟ ایک تو یہ کہ دہشت گردوں کو جس طریقے سے خیبر پختونخوا میں بانی چیئرمین کے ذریعے لایا گیا، دوسرا یہ ہے کہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی کے ذریعے نااہل ترین، کرپٹ ترین لوگوں کو صوبوں کے وزیر اعلیٰ لگایا گیا۔ علی امین گنڈا پور، لمبے بال رکھنے والا، اور ان کی جو پہچان ہے شہد کی بوتل، یعنی بانی چیئرمین کو کوئی قبائلی ایسا معزز شخص نہیں ملا، کوئی ایسا معزز سنجیدہ پی ٹی آئی میں کوئی بندہ ایسا نہیں ملا کہ جس کو وہ وزیر اعلیٰ بناتا۔ پھر وہاں پہ عثمان بزدار کو لگایا پنجاب میں، جو خود کہتا تھا کہ مجھے تو پتہ نہیں ہے کہ حکومت کیسے چلائی جاتی ہے، ہاں کرپشن کے بڑے ریکارڈز توڑے گئے ذاتی فائدوں کے لیے۔ تو جو یہودی لابی کا کام ہے وہ یہ ہے کہ نااہل لوگوں کو مسلط کرتی ہے، پھر جب بدامنی ہو جاتی ہے، پھر جب عوام تنگ آ جاتے ہیں تو پھر اس میں علیحدگی پسند تحریکیں شروع کرتی ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ پی ٹی آئی خیبر پختونخوا میں پبلک سروس کمیشن کے جو اشتہارات ہیں اس کو ختم کیا گیا، کینسل کیا گیا۔ 2 سال سے کینڈیڈیٹس بیٹھے ہوئے تھے کہ ہمیں ٹیسٹ کے لیے بلایا جائے گا۔ اچانک جب ان کی گورنمنٹ آئی تو پبلک سروس کمیشن کے وہ اشتہارات جو ہے وہ کینسل کروائے گئے،
اور اب وہ جو ہے وہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور پروونشل منسٹرز وہ بھرتیاں کریں گے. اب وہ بھرتیاں مجھے اور آپ سب کو پتا ہے کہ وہ کس طرح ہوں گی، وہ پیسے لے کر ہوں گی. اچھا، پی ٹی آئی کی خیبر پختونخوا حکومت نے عوام کی کیسے خدمت کی ہے؟ عوام سے کہتے ہیں کہ بجلی کے بل میں ہم آپ کو کوئی سبسڈی نہیں دے سکتے، بجلی کے بل اگر زیادہ ہیں تو میں آپ کو سبسڈی نہیں دے سکتا، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کہتا ہے، کیونکہ میرے پاس وسائل نہیں ہیں. لیکن اپنے لیے بجلی اور گیس دونوں کے بل جو ہیں وہ معاف کر دیے، یا آپ ان کا بل بجٹ دیکھیں. پورے پاکستان میں میں سمجھتی ہوں کہ جو ممبران اسمبلی ہیں، میں بھی ممبر رہی ہوں، ہم اپنے بجلی اور گیس کے بلز خود دیتے تھے. یہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ پوری خیبر پختونخوا اسمبلی جو ہے اس کے بلز جو ہیں، بجلی اور گیس کے بل، وہ غریب عوام ادا کریں گے، ان کی جیب سے جائیں گے. تو اس کے لیے جو ہے وہ اپنے لیے تو آپ کے پاس بڑے وسائل ہیں، اور 2-2 لاکھ کا جو ہے وہ ہاؤس الاؤنس بھی لگا دیا ہے کہ ہم مرضی جس مرضی ہم گھر میں جائیں، ہمارے لیے ڈیکوریشن اور وہ جو گھر ہے وہ ہمارے لیے دستیاب ہے. تو اس کے لیے آپ کے پاس بہت وسائل ہیں کہ یہ ادارہ جب سے پی ٹی آئی حکومت میں آئی ہے کرپشن کا گڑھ بن چکی ہے. آپ ذرا صحافی، میں آپ کو دعوت دیتی ہوں، آپ ذرا جائیں وہاں پوچھیں لوگوں سے. آپ فزیکل ٹیسٹ بھی پاس کر لیں گے، آپ ریٹن ایگزامینیشن بھی پاس کر لیں گے، ٹاپ کر جائیں گے، لیکن آپ سلیکٹ نہیں ہوں گے. آپ ہرگز سلیکٹ نہیں ہو سکتے جب تک وہاں کا جو ریٹ ہے 35 لاکھ 40 لاکھ 45 لاکھ وہاں پہ ریٹس چل رہے ہیں گریڈ کے حساب سے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اگر میں نے ان کینڈیڈیٹس کو بلا لیا خیبر پختونخوا میں کہ جن کو فزیکل ٹیسٹ بھی پاس ہیں، ریٹن ٹیسٹ بھی پاس ہیں، لیکن سلیکٹ نہیں ہوا، تو پورا جو پشاور کا قیوم اسٹیڈیم ہے نا وہ ان سے بھر جائے گا. اچھا، میرا کوشچن یہ بھی ہے کہ جو جلسوں پر یہ اربوں روپے خرچ کرتے ہیں خیبر پختونخوا کے غریب عوام کے وسائل، اربوں روپے جلسوں پہ خرچ کرتے ہیں، کیا وہ پیسے جو ہیں وہ ہمارے قبائلیوں کو نہیں آپ دے سکتے؟ کیا خیبر پختونخوا کے جو جنگ زدہ تاجر ہیں ان کو آپ نہیں دے سکتے؟ ان کے نوجوانوں کو آپ روزگار کے لیے نہیں دے سکتے؟ میں خیبر پختونخوا کے جو تاجر ہیں میں ان سے کہتی ہوں، جن کے پلازاز ہیں بڑے بڑے، بڑی بڑی مارکیٹیں ہیں، میں ان سے کہتی ہوں کہ آپ تو شاید سوئے ہوئے ہیں. آپ کو یہ جو یہودی لابی کا جو نیو ورلڈ آرڈر ہے جس میں نئے نقشے بنے ہوئے ہیں، دنیا نئے نقشوں میں تقسیم ہوگی، آپ کو شاید یہ معلوم نہیں ہے. اور گولڈ سمتھ خاندان کے بارے میں تو اسرائیلی اخبار نے بھی کہا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ اسرائیل اور پاکستان کے درمیان بڑے اچھے تعلقات قائم کر سکتے ہیں. اور ان کے جو سیکرٹری جنرل ہیں رؤوف حسن، وہ ایک بھارتی صحافی کے ساتھ بات کرتے ہوئے جو ہے ان کا چیٹ جو ہے ان کے سامنے آئی ہے. اس کے علاوہ جو فورن فنڈنگ ہو رہی ہے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ عمران خان تو اندر ہے جیل میں، یہ ان کا سوشل میڈیا کون چلا رہا ہے؟ اتنی جو فنڈنگ ہے سوشل میڈیا میں، یہ کون کر رہا ہے؟ اور اس کو کوئی بند ہی نہیں کر سکتا، یہ کون کر رہا ہے؟ یہ اسرائیلی اور بھارتی اکاؤنٹ سے ہو رہے ہیں. تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ پشاور خیبر پختونخوا کے سادہ لوہ لوگوں کو میں کہتی ہوں کہ ابھی بھی جاگ جاؤ. جو سمجھنے والے لوگ ہیں، شعور رکھنے والے لوگ ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ منظور پشتین بھی 11 اکتوبر کو جلسہ بلا رہا ہے. اس نے علی امین بھی وہی بات کر رہا ہے کہ پنجاب آؤں گا، بنگلہ دیش کو بھول جاؤ گے، پولیس کو بھی دھرنے پر بٹھایا ہوا ہے، دہشت گردوں کے قبضے میں پورا خیبر پختونخوا دے دیا ہے، بلوچستان میں بھی یہ ہو رہا ہے. تو میں خیبر پختونخوا کے لوگوں کو کہتی ہوں کہ آپ لبنان کی طرح بڑے جلد موٹر گولے جو ہیں وہ اپنے پلازوں میں دیکھیں گے. نہ آپ کی مارکیٹیں ہوں گی، نہ آپ کے پلازے ہوں گے، کیونکہ یہ جو شخص ہے، یہ جو لوگ ہیں، یہ آپ کو خانہ جنگی کی طرف لے کر جا رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ جو آپ کو سبز باغ دکھا رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر پختونستان کوئی الگ جگہ جو کہ کبھی بھی نہیں بنے گی انشاءاللہ، حب الوطن پاکستانی کبھی بھی اس کو نہیں بننے دیں گے، ہم پاکستان کے اندر رہ کر اپنے حقوق چھیننا جانتے ہیں،